إلا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں ہر مرحلہ ایک خواہش چاہتا ہے اور ہر مرحلے کی ضرورت ہے. ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے والدہ کے تو وہاں بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں. اسے چاہیے غذا اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کو غذا ملے تو بچہ تندرست. اگر غذا نہ ملے تو بچہ بیمار یا کمزور. پھر جب یہی بڑا ہوتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے مزید اس کی ضروریات چاہیے. پھر جب جوان ہوتا ہے تو تب بھی ضرورت چاہیے. پھر شادی کی ضرورت اس کے سامنے آتی ہے. حتیٰ کہ شادی کرنے کے بعد پھر اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اولاد بھی مل گئی. اب کیسے اولاد مل گئی ہے؟ اولاد کھائے گی کیسے، کمائے گی کیسے، وہ آئندہ وقت میں تو زندگی گزار چکا وہ بسہولت زندگی گزاریں اس کی بھی طلب میں رہتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ اکثر کی نسلوں سے مال یا تو گھٹ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا چھن جاتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو آبا کی جائیداد والد دادا پردادا کی وراثت نفع دیتی ہے. اس دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم دلی سے آئے تھے، لارنس گارڈن لاہور میں ہمارا 18 کنال کا مکان ہے اور وہاں ایک مرلہ 15 لاکھ سے کم نہیں. 18 کنال کا مکان کروڑوں اربوں میں جا پڑتا ہے. کہنے لگے میرے والد صاحب جو ہے سے مر گئے آپس میں لڑتے لڑتے. اب ہم بھائی آ گئے ہیں، ہماری جائیداد تقسیم ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے اس سے عرض کیا آپ کا مکان بہت بڑا، پھر فیکٹریاں بہت بڑی، یہ کثرت ہے اس میں برکت نہیں. کثرت نفع نہیں دیتی، بے چینی پیدا کرتی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس بات کی کیا نشانی ہوگی یہ کثرت ہے یا برکت ہے. مال طیب طاہر طریقے سے اگر آ رہا اور پھر چین دے رہا اور سکون دے رہا تو وہ کثرت ہے، وہ برکت ہے. اگر اس میں سکون نہیں ہے تو کہیں گڑبڑ ہے. اچھا اگلی بات پھر یہ مال خرچ کہاں ہو رہا؟ جن ذرائع سے آتا ہے انہیں ذرائع میں خرچ ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے شیخ مال بہت ہے، جتنا مال کمایا ہے وہ باقی ہے اور جتنا خرچ ہو رہا وہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا. کتنی مجبوریاں ایسی ہیں جہاں ہمیں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، دل تو نہیں چاہتا. 4 ساتھ نہیں دیتی لیکن خرچ کرنا پڑتا ہے. بیماریوں پہ، حادثات پہ، طوفانوں پہ، نقصان پہ، پریشانی میں. اس سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب آواز آ رہی؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اسماء الرجال میں ان کا بڑا مقام ہے. عام طور پر صوفی بزرگ مشہور ہیں لیکن بہت بڑے حدیث ہیں، ان کا بڑا فن بھی ہے، حدیث میں ان کی بڑی خدمت بھی ہے. حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا شیخ مال بہت ہے، خرچ کیسے ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے جہاں راحت نہیں ہوتی، طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا، نقصان ہو جاتے ہیں اور مال کی وجہ سے پریشانی بہت ہے. تو شاید نے فرمایا کہ مال کا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ کچھ مشروط لگتا ہے. کہنے لگا بالکل مشروط نہیں، میں زکات پوری دیتا ہوں اور میں خرچ بھی کرتا
پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہنے لگا آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے مجھے بتا، تو میں نے آپ کو پیسے دیے آپ کے لیے اور اس کے گھر کی اور اچھا ضرورت کی چیزیں آپ لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہیں؟ انہوں نے سر جھکایا اور ان کی آنکھوں کے بک پڑے اور غمزدہ آواز میں کہنے لگے آج 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا، یہ گھوڑا میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میری حیثیت اور میرے بھرم کا لوگوں کو دکھ نہ ہو، یہ سوٹ بچا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے بھرم کا لوگوں کو میرا شرم اور بھرم رہ جائے۔ ایک وقت کا میں بادشاہ تھا، یہ انانی یہ محل میں نے اس دور میں بنایا تھا، یہ گھوڑا بھی اسے لوٹتا ہے، یہ پوشاک بھی اسے لوٹتی ہے، تم نے
نے کہا آپ ملک صاحب آپ عشر دیا کریں، اتنا ماشاءاللہ آپ کا ذمہ دار ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں دیتا تو ہوں. میں نے کہا کیسے دیتے ہیں؟ کہ لوگ والے آ جاتے ہیں اتنے پہلے میں ان کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا اتنے کی 100 دے دیں، جب تک توڑ کے نہیں دیں گے، گن کے نہیں دیں گے، وہ عشر شمار ہوگا ہی نہیں. جب تک توڑ کے نہیں دیں گے، گن کے نہیں دیں گے. پھر میں نے کہا چلو ابھی بیٹھ کے حساب کرتے ہیں. اب سنیں بات، اس نے حساب شروع کیا. کہنے لگے 900 من گندم میری عشر کی نکلتی ہے. بہت بڑا ذمہ دار ہے. 900 من اتنی بڑی. میں نے یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے. اچھا میں نے کہا 900 من کا حساب بناتے ہیں. پیسے بنائے. میں نے 2 سال کے بعد ملیں گے. یہ پیسے لگتے کہاں ہیں؟ اب سنے کہاں لگنا شروع ہوئے؟ ایک دم 10 سال کے بعد ملے. میں نے کہا سچ بتائیں کہاں ملے؟ دور سے مجھے دیکھے نا. کہنے لگا سال ہو گیا. میں نے کہا ہو گیا، حساب سے آنے آئے ہیں. میں نے کہا کہاں لگے؟ کہا کہ انجن، وہ بڑے ہوتے ہیں نا نیچے کنویں بناتے ہیں، انجن بیٹھ گیا اور مٹی ساری اس کے اوپر گر گئی. اتنے ہزار کا نقصان. گاڑی لگی، اتنے ہزار کا نقصان. فلاں گاڑی سیز ہو گئی، اتنے ہزار کا نقصان. آنکھ میں تکلیف ہوئی. عام لوگ عام ڈاکٹر لیتے ہیں 10-20 روپے کا، ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. مجھے آگا خان تک جانا پڑا، اتنے لاکھ لگ گئے. میں نے کہا کھانے کا سودا یا نفے کا سودا؟ کہنے لگے اتنا زیادہ ہو گئے. میں نے کہا وہ ساتھ لے جاتا بھی ہے. انگریز اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا. اس کا مسلمان نوکر ہانپتا کانپتا آیا کہ سرکار آگ لگ گئی ہے پوری بستی میں، دلی کے کملا نگر میں. آپ کا بنگلہ بھی وہی ہے اور آگ بنگلے سب بنگلوں کو جلاتی ہوئی مٹی چلی آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے اور آگ پھیل رہی ہے. انگریز کام کرتا رہا. اس نے سمجھا کہ شاید اس نے آواز نہیں سنی. اس نے پھر جا کے کہا، انہوں نے کہا جی وہ آگ لگی ہوئی ہے. اور پھر کام کرتا رہا. اس نے جا کر قریب سے کہا. انگریز نے بے اتنائی بے توجہی سے ایسے سر کیا اور کہنے لگا جہاں میں نے اس سب کو مال کی زکات دی ہوئی ہے، میرے مال کو آگ نہیں لگ سکتی. شاہد واسی کے آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ نے کرنے لگا کہ شاید وہاں عجیب واقعہ ہوا. میرا چھوٹا سا تالا تھا، چھوٹا سا تالا. اس چھوٹے سے تالے کو ایک چور آیا اور اس میں زیور تھے. میں توڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میری نیند کھل گئی. میں نے اسے نیند نہیں کہا. میں نے کہا توڑنے میں اس کی دکان دی ہوئی ہے. وہ بھی کو ٹھیک نکلا. اسے پتہ چل گیا کہ وہ بندہ جس کے لیے مال میں جس کا حسب کرنا چاہتا ہوں، چوری کرنا چاہتا ہوں، وہ جاگ گیا ہے. پھر بھی توڑتا رہا، صبح تک توڑتا رہا، اس سے ٹوٹا نہیں. آگے میرے پاؤں پڑ گیا. میں نے کہا کہنے لگا معاف کر. میں نے کہا توبہ کرے گا تب معاف کروں گا. پھر کہنے لگا میں پیشہ ور چور ہوں، اس کا راز کیا ہے؟ میں کہنے لگا میں نے اس کی زکات پوری پوری ادا کی ہے. کسی نے پوچھا ٹرین چل رہی ہو اور اس کی وسل بج چکی ہو اور رفتار پکڑنے والی ہو، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ چل بھی گئی ہو، اور کھڑکی سے کوئی بندہ آپ سے پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، کھڑکی سے کوئی بندہ پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ 2 لفظوں میں مجھے ایمان بتا دیں، تو کیا کہیں گے؟ تو کہنے لگا 2 لفظوں میں ایمان اگر سمجھانا ہو تو یہ کہیں گے کہ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار، اسی کا نام ایمان ہے. اس کو سن لیجیے ذرا غور سے. مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار. مشاہدہ کہتے ہیں کہ 100 میں 2.5 روپے جا رہے ہیں، وہ تو پیسہ تھوڑا ہو رہا. مشاہدہ تو یہ کہہ رہا نا 100 میں سے پیسے اتنے جا رہے ہیں 2.5%، اس سے پیسے تھوڑا ہو گیا. غیب کہتے نہیں میں مال بڑھا دیں گے ہم. بازار کثرت جا رہی، غیب کہتے برکت دے دیں گے. مشاہدے کا انکار ہوا اور 100 میں سے 2.5%
آپ کا آج بیلنس بڑھا رہا ہوں اور یہ بیلنس آپ کو کام دے گا. جہاں بھی میں کہیں دیکھا یہ کارڈ جیب میں ہوگا, یوں کارڈ ڈالو, یوں پیسے نکال کے چلو, اپنے ضرورت کو پوری کر. آج وہ کارڈ دے رہا ہوں آپ کو, اور یہ اس کا بیلنس بڑھے گا, کام نہیں ہوگا. اور پاکستان میں یا دنیا میں جو بیلنس بڑھتا ہے وہ سود کے نام سے بڑھتا ہے یا سچے کاروباروں کے نام سے بڑھتا ہے. یہ سود نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ گناہ کا جذبہ ہے, گناہ کی قدرت ہے, گناہ کی طاقت ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے من کو دبا دیا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈر گیا اور گناہ نہ کیا. اب گناہ نہ کر کے نا اس نہ کرنے کی کیفیت کو سنبھال کے رکھا. جب تجھے کوئی مصیبت آئے, جب تجھے کوئی پریشانی آئے, اللہ سے عرض کر دے, یا اللہ تو جانتا تھا کہ گناہ کا جذبہ بھی تھا, گناہ کی قدرت بھی تھی, اللہ نافرمانی کی قدرت بھی تھی, موقع بھی تھا. اللہ معاف تیری رضا کی خاطر, کس کے لیے؟ معاف اللہ کے لیے, اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے وہ گناہ نہ کیا. اے اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ پتھر تو ہٹا دے. پہنچے حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ کے سامنے ہر وقت مسائل کے پتھر ہیں, مصیبتوں کے پتھر ہیں, پریشانیوں کے پتھر ہیں, بندشوں کے پتھر ہیں, گھریلو ناچاکیوں کے پتھر ہیں. اللہ والوں, ہر پل, ہر سانس, ہر لمحہ, ہر لہجہ یہ گناہ کی قدرت, خواہش, نفس ہمارا ساتھ ہے, یہ موجود ہے. اس سے تو دبا اللہ کی رضا کے لیے اور گناہ نہ کر, اور گناہ نہ کر کے اپنا بیلنس بڑھا. اور پھر جب تجھے کوئی پہنچے مصیبت, جب تجھے پہنچے تکلیف, اللہ سے اس گناہ کا حوالہ دے اور مصیبت کو رفع کروا دے. ہاں کہ 3 آدمی تھے, وہ غار میں چلے گئے اور ہر بندے نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی نیکی کا تذکرہ کیا. اور ایک شخص ان میں ایسا بھی تھا جو کہنے لگا, یا الہی میں گناہ کے قرب تک پہنچ گیا تھا, بس تیرے خوف نے مجھے گناہ سے بچا لیا, اور یا اللہ میں گناہ چھوڑ رکھا. اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں آج یہ میری نیکی قبول ہے, گناہ چھوڑنا قبول ہے, تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹا اور وہ غار سے نکل گئے. گناہ کی قدرت ہے, گناہ کا جذبہ ہے, اور گناہ کا موقع ہے. اور تنہائیوں میں اللہ جل شانہ کے خوف سے, اللہ کے شوق سے ڈر گیا. اور پھر بچہ تو خود اس جان کریمی کو دیکھے, اللہ خود ارے بچ گیا, عذاب سے بچ گیا, ورنہ اس کو عذاب ملتا. اللہ کی کتنی کریم ذات ہے, میرے بندے تو میرے لیے بچا تھا. اچھا ٹھیک ہے, دنیا میں آنے والی ایک مصیبت اس سے تیری ہٹا دوں گا, اور وہ ایسی مصیبت تھی جو تیری کمر کو ٹیڑھا کر دیتی, تیری نسلوں کو بکھیر دیتی, تجھے ذلیل کر دیتی, تجھے رسوا کر دیتی, تجھے ذلت اور رسوائی کا ٹوپ پہنا دیتی. میرے بندے اس گناہ کو چھوڑ کے تو نے مجھے حوالہ دیا تھا, ٹھیک ہے میں وہ مصیبت کا پتھر میں تجھ سے ہٹا دیتا. آپ یہ قدم قدم میں موقع پا سکتے نہیں پا سکتے. اکثر جوان بیٹھے ہیں, ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے, قدم قدم میں یہ موقع پا سکتا ہے. گناہ کا موقع آیا, چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے, چاہے وہ کانوں کا گناہ ہے, چاہے وہ اس سے مشکوک معاملات ہیں, چاہے وہ تنہائیاں ہیں, چاہے وہ جلوتیں اور خلوتیں ہیں, زندگی کا کوئی نظام ہے, گناہ کا کوئی تعلق ہے, نافرمانی کا کوئی تعلق ہے. وہ کاروبار میں ہے, وہ صنعت میں ہے, وہ تجارت میں ہے, وہ رزق میں ہے, وہ زمین کے نظام سے ہے, وہ جس نظام سے ہے, وہ سارا کا سارا نظام اگر اس میں کوئی گناہ شامل ہو رہا, معاذ اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچ گیا, معاذ اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچ گیا. اور جن گھروں میں حالات اس کا اثر ہے, جن لوگ گھر سے کیسے کرتے ہیں, 3 واقعات سناتا ہوں جس میں سرزن کام یہی ہے, گزارا ہی لوگوں سے. میں نے تو کل بھی عرض کیا تھا کہ سکھی میرے پاس کیا کرنے آئے گا, وقت طے کرنے آئے گا. ایک صاحب سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں جو ہے کچھ گھر والوں کو سونے نہیں دیتے, پلنگ ہلاتے ہیں, بیڈ ہلاتے ہیں, بستر ہلاتے ہیں, پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں, خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے دل چاہتا ہے کہ میں باپ میں جا کے بیٹھا رہوں, قرآن نہیں پڑھنے دیتے, طبیعت بیزار, کاروبار پریشان, برباد, رزق سے پریشانی, مشکلات وغیرہ وغیرہ. ہر بندہ گھر میں پریشان ہے, ایک ٹھیک ہوتا ہے, دوسرا ٹھیک ہوتا ہے, تیسرا. پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے کان میں آ کے
سرگوشیاں کرتے ہیں اس قرآن کو چھوڑ دو ورنہ اور پریشان کریں گے، یا قرآن چھوڑ دیتے ہیں پھر راحت آ جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں پریشان کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں راحت آ جاتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ کا کوئی کاروبار مشکوک تو نہیں؟ اس دن ایک صاحب میرے پاس ایک میگزین لے آئے، نہیں کہنے لگے آپ سے دعا کرانے آئے، کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کا ایک میگزین نکلتا ہے، میرا بھی۔ آپ کا کون سا نکلتا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک میگزین ہے جو کہ لوگ اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ رزق بڑھاتا ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھا بھی نہیں، میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ کہنے لگا میں ابھی لایا، میں کہتے میں آتا ہوں، میں نے کہا لے آئے۔ اور وہ میگزین جب لے آیا تو شرم و حیا کو تار تار کرنے والی تصویریں تھیں اس میں، فیشن کا میگزین تھا۔ تو میں نے کہا آپ اس کی دعا کرانے آئے ہیں؟ کہنے لگا ہاں دعا کرانے آئے ہوں۔ میں نے کہا دعا پھر ہماری مرضی کی ہوگی۔ کہنے لگا مجھے آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں، تو میں نے دعا کی اللہ اس کی چھاپنے والے کو برباد کر دے۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا، اللہ وہ برباد تو ہو چکا اس کو اور کر دے، اللہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ میں نے کہا آمین کہے۔ پھر میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا یاد رکھ جو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تار تار کرتا ہے اس کی نسلوں میں چین کبھی نہیں آتا، اس کی نسلوں میں سکون کبھی نہیں آتا۔ اس کو مال، اس کو دولت، اس کو چیزیں چین نہیں دے سکتی، سکون نہیں دے سکتی۔ تو میں پہلا واقعہ کیا سنا رہا تھا؟ سنائیں کیا سنا رہا تھا واقعہ؟ ہاں، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں روزگار کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تلاش کریں، اور وہ جو کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا تو ان سے کہیں ہمارے گھر میں رزق مشکوک نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ کو غلط فہمی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کریں، اور 200 دفعہ سورۃ فلق صبح ما تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 200 دفعہ سورۃ الناس شام کو چلتے پھرتے پڑھیں۔ گھر کے ہر کونے میں جائیں سوائے بیت الخلاء کے، وہاں چلتے پھرتے پڑھیں۔ ایک تو یہ کریں، اور سارا دن پڑھیں یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ یہ سارا دن کھلا پڑے ہزاروں کی تعداد میں، ہر وقت، ہر حال میں، ہر کیفیت میں۔ ایک تو انہوں نے گھر جا کے محسوس کیا، سارے گھر والوں کو بٹھایا، میں نے کہا مشورہ کرو جا کے، سارے گھر والوں کو بٹھایا، ان کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا نہیں ہو رہی۔ پھر انہوں نے پھر بھی سوچ لیں کوئی اللہ کی نافرمانی، کوئی مشکوکات؟ کہنے لگے نہیں ہو رہے۔ کہنے لگے پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ یقین جانیے چند ہی دنوں کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں غلط فہمی ہوئی، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی اس کو 40 دن تک پڑھ لینا۔ ایک اور صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ رات میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھت پہ کوئی دوڑ رہا، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی پکڑ آ گئی ہے، جیسے پتری آتی ہے تو اس کی ریڑھ چھوٹی چھپتی ہے نیچے سے، اور پھر آ کے میری چارپائی کو اٹھا دی، اٹھا کے نیچے رہ دیتی ہے۔ میں دیکھتا تو نیچے کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا ایک دفعہ دیکھا تو نیچے بہت بڑا کتا بیٹھا ہوا تھا، پھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہنے لگے کہ بعضوں کا بچے ڈر جاتے ہیں، اور بعضوں کا بچوں کے ہاتھ پہ کانٹے کا نشان ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا، یہ پڑھو۔ ایک اور واقعہ سنیں، ایک صاحب میرے پاس آئے، آتے تھے ہر جمعرات کے 10 میں آتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ اتنا ایسا خیریت تھے، نہیں آئے؟ ہاتھ کا نشان کیا یہاں جبڑے پہ۔ کہنے لگا آپ یہ زخم دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ زخم جو ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 14 دن بے ہوش رہا، اور بے ہوشی میں میں آپ کو ایک بات سنانے آیا ہوں۔ بے ہوشی میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا ایک بڑا آدمی ہے، ایک چھوٹا آدمی ہے، بڑی قد کا،
کہنے لگا ابھی تڑپا نہیں ہے. اس نے کہا نہ ہمارا اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس سے میں نے چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ میں خواب سے بیدار ہوا. اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو مصنوع گروہوں کی طاقت کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. 10 منٹ واقعہ ہے. جب خواب سے بیدار ہوا تو جس جگہ اس نے وہ ڈھال ماری تھی نا اسی جگہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ پہ میرا جبڑا ٹوٹا تھا. اس جگہ اب اسباب کی نظریں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ تو روز ہوتے ہیں. یہی ہے اسباب کی نظر تو یہی ہے. اللہ والا روز ہوتے ہیں. اس کا جبڑا لگ گیا ہوگا. خواب ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو پڑھ لیا کرو اللہ والوں. یہ جو روز کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کے اندر پیسے گم ہو جاتے ہیں, زیورات گم ہو جاتے ہیں, پیسے چرائے جاتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک زکات پوری ادا کریں اور پھر چھٹتا پہلے زکات کے بعد صدقات دیا کریں. صدقے سے برکت آتی ہے. اس کے واقعات آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. یہ 7 قلعے کی دیواریں ہیں, 7 مضبوط قلعے ہیں اور ان کی 7 دیواریں ہیں. پھر سن لیجیے. اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی. کسی بھی دشمن کا خوف ہے, ارے کتے کا خوف ہے اور کتے والے انسانوں کا خوف ہے, اور کسی سانپ کا, کسی بچھو کا, کالے جادو کا. میں نے کالے جادو پہ ان لفظوں کو آزمایا ہے ایک دن کو. اور ایک میں کہتا ہوں یہ جو دعا ہے نا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ ایک تصویر صبح شام پڑھے. یہ بھائی پھیرو ہے سندر سے آگے لاہور کے قریب. وہاں ایک شہر کی بہت بڑی مل ہے کیمیکل کی. مجھ سے کہنے لگی ان مل میں ہر طرف چوری چور ہے. سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی چوریاں کر کے لے جاتے ہیں. کیا کرو؟ میں نے کہا ایک تصویر صبح شام اس دعا کی پڑھا کریں بسم اللہ علی دینی و نفسی. مجھ سے کہنے لگے واقعہ سنایا اور واقعہ سنے. ان کے پاس بڑی بڑی ہیوی موٹریں ہیں. ایک موٹر 35 لاکھ روپے کی, 27 لاکھ روپے کی موٹریں ہیں. کہنے لگے رات کو چوکیدار نہیں, اتوار کا دن سے چھٹی تھی اور چوکیدار جو ہے وہ بیٹھا ہے. چوکیدار نے دیکھا کہ ایک سانپ نکلا ہے. چوکیدار اکیلا تھا, وہ سانپ کے نیچے بھاگا. وہ فیکٹری کے اکمیر یعنی بیک سائڈ پہ وہ موٹریں بھی کھول چکے تھے, ان کے سکریو بھی کھول چکے تھے, ان کی بیلٹیں بھی کھول چکے تھے, بس اٹھا کے ایسے لوڈ کرنے والے تھے. سانپ اس طرف گیا. کہنے لگے جب اس طرف گیا تو چوروں کو پتہ چلا کہ بندہ صاف صاف کرتا آ رہا ہے. چور بھاگ گئے. سانپ کو پتہ نہیں گیا کہاں, چور بھی بھاگ گیا اور سانپ بھی بھاگ گیا. اللہ جل شانہ نے سانپ کو نکالا اس دعا کی برکت سے. دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس کی صبح شام اس کی پڑھیں. اور اگر چاہے تو ایک بھی صبح شام اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی. اللہ والا فطروں کا دور ہے. ایمان بچانا مشکل ہے, اخلاق بچانا مشکل ہے, نظریں بچانا مشکل ہے, تقوی بچانا مشکل ہے. گھر کے اندر فتنے, بازاروں میں فتنے, گھر کے باہر فتنے. پل میں کیا ہو جائے گا, پل کے بعد زندگی کا نظام کیا ہوگا, حقیر فقیر ہو جاؤں گا, مسکین تنگست ہو جاؤں گا, کیسے رہوں گا یہ پتہ نہیں. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. یہ جو دعائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے. ایک دفعہ کراچی سے آ رہا تھا, پتہ نہیں کہ مواصلاتی نظام کیا تھا. جب وہ لاہور پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ جہاز دھند کی وجہ سے نیچے نہیں اتر سکتا. کپتان نے لوگوں کو کہا جی آپ اپنی بیلٹیں باندھے رکھیں, ہم نیچے نہیں اتر سکتے اور بہت بڑا رسک ہے, مجھے رن میں نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں بعض لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ بہت سینئر ہیں, آپ 747 چلا رہے ہیں, اتنا بڑا جہاز تو سینئر آدمی کو دیا جاتا ہے. 737 نہیں ہے, کوئی جو ہے چھوٹا جہاز نہیں ہے, کچھ
پاس کچھ آباد بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ سارے آیت الکرسی پڑھیں اور یہ دعا اگر کسی کو آتی ہے یہ پڑھیں، یہ تو جس انداز سے اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو حادثہ کرائیں گے. اور دھماکے کے ساتھ ایک جہاز ایک دم پھر اوپر اٹھا. انہوں نے بتایا کچھ نہیں، لیکن وہ جو عملہ تھا نا اس کے چہرے کے نقش نین اور اس کے چہرے کی آوازیں، ان کی کیفیتیں بتا رہے ہیں کہ کچھ حادثہ ہوا ہے. واپس کراچی چلے گئے اور کراچی میں جا کے انہوں نے اس ایئرپورٹ کی ہوٹل میں جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا اور وہ جو 180 مسافر بیٹھے تھے وہ ایک پل کے اندر یوں گئے اور ہو گئے. اور یقین جانیے وہ لوگ جو قریب بیٹھے تھے نا، وہ جو قریب بیٹھے تھے وہ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ کی دعاؤں سے ہوا. میں نے کہا نہیں، حضور کی دعاؤں سے ہوا. یہ دعا مسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ آیت الکرسی قرآن کی طاقت ہے. ان عوام کی برکت سے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، کفایت فرمائی، حفاظت فرمائی، مدد فرمائی. اگر چین کا نظام پانا چاہتے ہیں اور برکتوں کا نظام پانا چاہتے ہیں، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کا اہتمام کریں، ان کا اہتمام کریں. ابھی بات بتاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے میں متقی بن جاؤں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ میرا تعلق بڑھتا چلا جائے، جو بہن یہ چاہتی ہے، جو بھائی یہ چاہتا ہے کہ تقوی کا اہتمام ہو، دنیا کا ہر نفس اور شیطان مجھے دھوکہ نہ دے سکے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، مجھ روز اس کے غم میں یوں ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. رات کی تنہائیوں میں میں ہوں، میں رب ہوں، تقوی ہو، گناہوں سے نجات ملے، کوئی عادت بد ہے، کوئی علت پڑ گئی ہے، اللہ میری حفاظت فرمائے. وہ یہ دونوں چیزیں، یہ بسم اللہ علیہ دین اور اللہ و حافظی، ان دونوں چیزوں کا بکثرت اہتمام کرے، بکثرت اہتمام کرے. آپ یقین جانے بہت تھوڑا سا گزرے گا، اللہ جل شانہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیں گے جو اس کی خواہش ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دکان لوٹنے سے بچ جائے اور میں اگر کاروبار کروں تو کاروبار میں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، سن لیں، اور میں دھوکہ نہ دوں لیکن دھوکہ نہ کھاؤں، تو وہ ان دو چیزوں کا استعمال کرے جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں. حتیٰ کہ اگر مریض ہے، بیمار ہے اور وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، دنیا کی ہر تکلیف اس کے اندر موجود ہے اور ڈاکٹر سے اس کو جواب دے دیا یا کہا کہ پوری زندگی یہ دوا کھانی پڑے گی. لیکن کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، فرمایا کہ جو میں جو دے رہا ہوں یہ اسم اعظم ہے، بس یقین اعظم چاہیے. کیا چاہیے؟ یقین اعظم چاہیے. اس کی تاثیر اعظم پھر نظر آئے گی. یقین اعظم چاہیے. اگر یقین نہیں ہے پھر کسی چیز کا فائدہ نہ پانا. ان چیزوں کا اہتمام کریں، یہ دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. سورۃ فلق 200 دفعہ صبح، 200 دفعہ شام. جس کے گھر میں جنات منترات کر رہے ہیں، جس گھر میں جادو ہے، جس گھر میں بندشیں ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو گیا، وہ اپنی دکان اپنے کاروبار کی جگہ پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا استعمال کرے. اور جو یا محیط یا قابض محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ اس کا استعمال کرے. یہ آواز ہے، یہ آواز ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت والی چیزیں ہیں. اور جو کہتے ہیں میری اولاد نافرمان ہے، کہاں نہیں مانگتی، وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرے، بسم اللہ علی دینی اور اللہ حافظی کا. سرکش اولاد، میرے پاس ایک صاحب ہے، یہ رمضان مبارک مجھ سے کہنے لگے کہ آخری تو آپ کا دروازہ ہے، اگر یہاں سے بھی کوئی نہ مل سکا تو ہم نے تو ایک پروگرام بنا رکھا ہے عید کے بعد کا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں جو ہے فلاں شعبے کا انسپیکٹر ہوں اور ریٹائر ہو گیا ہوں، بیٹا جوان ہے 23 سال کا، اس نے زندگی میں کے دن جو ہے میرے اوکھے کر دیے، مشکلات میں ہے، ہر جگہ اس کی وجہ سے ذلت ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی وجہ سے رسوائی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. میں بہت پریشان ہوں اور اس سے گھر کی کوئی چیز نہیں
میری چوری جو اس نے برباد نہ کی ہو، بیچی نہ ہو. تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں، میں نے ایک بندے سے بات کر لی ہے، وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں. وہ کہتا ہے 3 لاکھ لگیں گے. میں کہتا ہوں لاکھ میں کام ہو جائے، اس کو گولی مار دیں. اجرتی قاتل کہنے لگے اجرتی قاتل ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں. جوان بیٹا ہو، خوبصورت بیٹا ہو. اور پھر کہنے لگے 3 بیٹیوں کے بعد ہوا تھا، بڑا مانگ کے لیا تھا. کتنی بیٹیوں کے بعد؟ 3 بیٹیوں کے بعد بڑا مانگ کے لیا تھا. اور وہ مانگ کے لیے چلے گیا. وہ 3 مانگتے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ کے پاس اس کا حل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ میاں بیوی دونوں میری بات مانیں گے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو تعویذ دے دے، جو خدمت ہے ہم آپ کی کریں گے. لفظ خدمت ہوتی ہے، ہم نہیں لیتے تو آپ کا مدرسہ اور مسجد میں اس میں ڈال دیں گے. یہ بھی انداز ہے. ہمیں پڑھنے کے لیے نہ دیں کہ مصروف بہت زیادہ ہے. میں نے کہا مال سے نہیں، اعمال سے کام بنے گا. جب تک خود نہیں کریں گے اللہ کے ہاتھ سے مدد نہیں آئے. ان کو میں نے یہ 2 چیزیں بتا دی، بسم اللہ اعلیٰ دینی والی اور اللہ و حافظی والی. میں نے کہا دیر رات اس کو پڑھو جتنا زیادہ. کتنی دیر رات؟ میں نے کہا جتنا نمک کا، جتنا ہنڈیا کے نیچے آگ دو گے اتنا جلدی مکے گی. اکثر لوگ نا یہ موم بتیوں پہ دیگ پکاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھی؟ لاہور میں بڑی پکتی ہے کیونکہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے. ایک صاحب تھے اور پرانے قاعدے میں پڑھا تھا کہ ہم نے ٹوٹ بٹوٹ میں کھیر پکائی. پتہ نہیں آپ نے پڑھا، میں نے تو پڑھا تھا. وہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر تھی اور دیگ بہت بڑی تھی اور نیچے موم پتیاں جلائی ہوئی ہیں اور سارا جہان اکٹھا ساری خلقت کو دعوت دی ہوئی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیگ نہیں پکتی. ارے دیوانے نیچے آگ. اس نے کہا آپ نے آگ کہیں دی، آگ دی ہوئی میں نے. مطلب آگ دل ہے. کہنے کا اللہ بڑا کریم ہے، دل میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ مولوی نے دل کو سخت کر دیا. پھر مطلب آگ دی ہے، جتنی آگ مطلوب ہے. اچھا یہ تو ہمیں بڑی سمجھ ہے، دنیا کی طرح سے ہم بڑے سمجھدار ہیں. وہ کیسے؟ یہ تو سمجھ آئے چھوٹا سا ذائقہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے نمک کا ادھر ادھر سے. روٹی نہیں ہے، سالن میں، ہنڈیا میں، چائے میں تھوڑی سی پتی کی ہوئی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو ہے گرمی کم ہو گئی ہے تو کہتے نہ لب سوز ہے نہ لب ڈوز ہے، یہ چائے بنی ہوئی ہے اور میٹھا کم ہے. ایسا ہے. یعنی ان چھوٹے سے ذائقوں ہم تو نہیں کہتے اللہ بڑا کریم ہے، لینا چاہے میں پی لیتا ہوں، ٹکی ہے، سوکھی ہے، جیسے ہے، روٹی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، گوشت کچا ہے یا پکا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نہ ایک ایک نوٹ پلک سنوارتے ہیں، ذائقوں کو دیکھتے ہیں، برتن کو دیکھتے ہیں، دسترخوان کو، ٹیبل کو دیکھتے ہیں. اور جب اللہ کا حکم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو میں نے چارج کیا، میں نے کہا یہ پڑھ لیں اور انہوں نے پڑھا. آپ یقین کریے مہینے 2 مہینے کے بعد آئے، ان کی آنکھوں کے آنسو تھے. کہنے لگا مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ اماں معاف کر دے، میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے. میں نے کہا اس کے اوپر جو شیطانی پٹے تھے وہ ہٹ گئے ہیں اللہ کے نام سے. اور سنیں ایک اور پیکج آپ کو بتاتا ہوں برکتوں کا، اور اس کو یاد رکھیے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ بلاؤں سے دور کرتے ہیں اور صدقے سے ایسے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. صدقہ بڑی موت سے بچاتا ہے، صدقہ آفات سے بچاتا ہے. تو ہم صدقہ دیتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں بنتا. اب کہتا ہے کہ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور صدقے سے میرا کام نہیں بنا. میں ایسے دوستوں سے کہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے اور تھوڑی سی بھی کفایت فرما سکتا ہے، لیکن اگر ہم اسباب کے درجے میں جائیں، آپ چھوٹی گولی جسپرین لیتے ہیں اس سے درد ختم نہیں ہوتا، پھر اس سے بڑی گولی لیتے ہیں اس سے درد ختم نہیں ہوتا، پھر اس سے بڑی 500 mg تک چلے جاتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں 500
MG کی ایک گولی سے بھی کام نہیں بنے گا، 2 کٹھی لینی ہوں گی. ایسی ہے بھائی، صدقہ مطلوبہ کرو، دیکھو کام بنتے نہیں بند کرو مطلوبہ. اس پہ چند واقعہ سناتا ہوں. پنڈی میں آرمی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نواز صاحب، فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے. ڈاکٹر نواز صاحب فرمانے لگے اس دور میں، جس دور میں بائی پاس میں 3.25 لاکھ روپے لگتے تھے. ایک مریض میرے پاس آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا آپ دیندار آدمی نظر آتے ہیں، ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کر لیں، آدھی میں کام بن جائے گا، آدھی میں کام بن جائے گا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کہ 3.25 لاکھ روپیہ. میں نے کہا مل ملا کے کتنا ہے؟ کہ 3 سے اوپر نکل جائے گا. اچھا چلو آپ ایسا کریں 1.5 لاکھ روپے صدقہ کر دیں. ہم تو کتنے 150 کرتے ہیں نا، اور 150 کر کے اس 1.5 لاکھ والی بات کو بالکل چھوٹا سا قد ہے، بچے سے چھوٹا قد ہے، اور بہت سمجھدار آدمی ہے. اس کا اللہ پاک نے زندگی بدلی. نام مہدی حسن تھا اور اس کی زندگی بدلی، الحمدللہ. اس کا عقیدہ ہی بدل گیا، اللہ نے اس کو ایمان عطا فرمایا. اب نام سے ساری کہانی پڑھ لیں. اس کو ممی کہتے ہیں. میرے پاس ممی آیا، کہنے لگا آپ سے خصوصی وقت لینا ہے. ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کوئی خاص چیز پڑھی ہے، انہیں بہت کچھ اس چیز سے ملا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے اور اجازت لینا چاہتا ہے. میں نے کہا لیا ابھی لیا کہ خصوصی وقت عنایت فرمائیں. بھائی ابھی لیا، میرے پاس خصوصی وقت کہاں سے آیا؟ یہی خصوصی وقت. بڑے اصرار کے بعد بندہ آیا، مجھ سے دیکھ کے لگا جی آپ میری بات کو غور سے سنیں، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں. میں نے کہا کیا پڑھا ہے اس میں ایسی چیز؟ کہنے کہ وہ خاص چیز میں نے پڑھی ہے اور بہت زیادہ پڑھی ہے، اور میں نے کہا آپ کو بتا دوں اور بہت زیادہ مجھے ملے گا. اور مجھے کیا کچھ بتا رہا تھا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں نے 11 دفعہ صرف کو اللہ پڑھی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سورۃ اخلاص میں نے 11 دفعہ پڑھی ہے. اتنی مشکل مجھے پریشان مجھے جو ہے وہ سب. میں نے کہا ظالم تو اتنی طرح سے مجھے پریشان کرتا رہا جیسے کچھ طرح 11 کروڑ پڑھی ہو. ادھر دیکھیے کبھی ادھر دیکھیے، کچھ دیکھ بھی لے. آخرکار میرے کان میں سرگوش کے انداز میں کہنے لگا میں نے 11 دفعہ سورۃ اللہ پڑھی ہے. امت اعمال سے جب نیچے چلی جاتی ہے، پھر اگر وہ 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جو کرنا غلط کیا، میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے 11 دفعہ سورۃ اخلاص بہت بڑی بات ہے. مطلوبہ چیز جب تک نہیں ملے گی، صدقے کے اعتبار سے یوز کر رہا تھا، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 1.5 لاکھ روپے صدقہ کر دیتا ہوں، لیکن صدقے کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اکثر ہم صدقہ کے حقدار تلاش نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ تلاش نہیں کرتے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو مستحق نہیں ہوتے. مجھے ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگے میاں شریف نے، نواز شریف کے والد نے، میں بھی اس کی سیکورٹی کا انچارج ہوں، 41 بندے رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے جو اس کے پاس آ کے درخواستیں دیتے ہیں ہم مستحق ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ میں غلط نہ ہوں، میرے پاس کون جائے گا؟ ہم ہیں 41 بندے جو ان کے گھروں کی جا کے خفیہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، مستحق لوگوں کو نظر میں رکھا کریں، ان کو تلاش کیا کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ مجھے فرمایا بے زبان لوگوں کو تلاش کیا کر. میرے حضرت بے زبان لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو سوال نہیں کر سکتے. جو سوال کر لیتا ہے وہ تو اپنا گھر پورا کر لیتا ہے نا. اب میں صدقے کی طرف آتا ہوں. میں ان سے ایسا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اس کو بانٹ کے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، 1000 2000 3000 5000. نہیں میں نے نہیں عرض کیا، وہ ڈاکٹر نواز صاحب کی بات عرض کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو بتایا اور ڈاکٹر صاحب خود کہنے لگے. کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کا پھر ٹیسٹ کیا تو اس کے دل کے 3 والو جو بائی پاس جن کا ہونا تھا وہ کھل چکے تھے.
پیسے ضائع کرنے کے یہ کیمو ہو رہی ہے، یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. بقول ایک اللہ والے کے میرے شیخ کی اس امت کے فتنوں میں ٹیسٹ بھی ایک فتنہ ہے. لیکن کے بعد اس امت میں جہاں اور فتنے آئے ہیں اور قیامت کے علامات قیامت میں اور فتنے آئیں گے، یہ ٹیسٹ کے نام پہ ایک فتنے ہیں جو وقت بھی ضائع کرتے ہیں، جو مال بھی ضائع کرتے ہیں، جو بندے کو بے پردہ بھی کرتے ہیں. اب میرا کوئی کینسر ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ کہنے لاکھ روپے ہے، میرا فلاں جگہ پلاٹ پڑا ہوا وہ بیچ دوں گا، میں تو خرچ کروں گا. میں نے کہا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، سمجھ آئے گی؟ کہنے لگے اس سے تو آیا ہوں. میں نے کہا روز ایک گائے ذبح کراؤں گا. ہاں روز اتنی چاہیے نہیں چاہیے روز. کہتے اور گائے کا نا لے کے روز 7 چکر خرچ دے کے پرندوں کو ڈال دے اور روز زیادہ بھی جس میں بڑا جو آدمی بنا تو 1.25 کلو گوشت چاہیے. اور یہاں گائے کا مسئلہ ہے. گائے روز ایک گائے ذبح کریں گے اور غریبوں کے علاقوں میں جا کے اس کو تقسیم کریں گے. کہ میں کروں گا انشاءاللہ. کہیں آپ بدن کے دیتے ہیں میرا بچ جائے گا. میں نے کہا اللہ کے نام سے برکت سے، اللہ کے نام کے بھروسے سے کہتا ہوں کہ سب کے سے بلائیں کرتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تیرا کام کر دے گا. میں نے کہا کتنی بات کر دی ہے؟ میں نے کہا 40 تک چلتا جا. میں نے پلاٹ کا آنا دیکھ رہا. اچھا تو پلاٹ میں مجھے یہ بتا آج تک وہ کینسر کا بچا ہے؟ کہنے لگا نہیں بچا. کوئی بچا نہیں بچا. مجھے کہا چل یہ بچ جائے گا. اور اس نے گائے ذبح کر مجھے اطلاع دے رہا تھا 13 ہو گئی ہیں، 12 ہو گئی ہیں، 14 ہو گئی ہیں. میں نے کہا کرتا جا. طبیعت بتا. کہنے لگا ٹیسٹ نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہاں ہے پیکج. تو کہتے وہ مولوی نے بتایا کہ 1 2 10 آئیں گے. ایک دیہاتی سن رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس 10 آیا تو 100 آئے گا. اس میں 10 جا کے صدقہ کر دیا. اب بیٹھا ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا کہاں آئے. اب پیٹ میں مروڑ پڑ گیا. بار بار جنگل میں جانے لگا. آخر وہیں بیٹھ گیا. اب جو ڈھیلے کی ضرورت پڑی ہے مروڑ کر کے جسم میں ڈھال ہو گیا. ڈھیلے کی ضرورت پڑی، اٹھایا تو نیچے سے 10 ورنہ 100 سکے نکل آئے. بڑا خوش لے کے آ گیا. دوسرے دن میں مولانا نے پھر کہا ایسا ملے گا. کھڑا ہو گیا. کہ مولوی صاحب ملے تو صحیح لیکن ہلوائے بڑا. مولوی صاحب ملے تو صحیح، ایسا ہم کو نہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے. کیوں مفتی صاحب؟ میں بھی تھکا ہوں، اکیلے سفر میں رہے، مجھے تو ڈپٹی بھی کھا لیا، خود سو گئے. آپ کہتے ہیں کہ تو پیکج بتاتا تو ہے. ہاں یہ پہلے دعا والا ہے کہ وہ پھر کم ساتھ ہے تو بسم اللہ والا دینی والا وہ بھی میرا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گزارا کر لیں گے، پا لیں گے، کوئی بات نہیں. وہ 200 کا فلک نام سے ہے تو زیادہ، کوئی بات نہیں، مومی کی طرح پھر بھی پڑھ لیں گے. لیکن یہ گائے والی کہانی بنی کہ وہ بڑی سالی والا کی گائے کس بات کی ہو، کیسے ہو نہ اسلامی بننا مومن بننا. آگے نہیں ملا 19 کا اس کی شادی ہو رہی ہے، 2 بچے ہو گئے اس جوان کے، 2 بچے ہو گئے. ایک اور بات سنیں. ایک سال میرے پاس آئے، 4 سال کی بچی کے لیے ہوئے. اس کی بچی کے چہرے پہ ایسے بال تھے کہ جیسے کوئی بندہ 20 دن کی شیو چھوڑ دے. چہرے کی بچی کی چہرے پہ بال تھے. مجھ سے کہنے لگے یہ بال ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ میں نے کہا وہ ہارمونس جو مردوں میں ہوتے ہیں وہ اس بچی کے ایکٹیو ہو گئے ہیں. دنیا میں
سب سے مشکل میڈیکل کا جو علاج ہے اس سبجیکٹ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے، اس کا علاج ناممکن ہے. ہارمونل سسٹم انتہائی حساس سسٹم ہوتا ہے، اس کے لیے دوائیں بہت، ٹریننگ بہت، دنیا کا علاج بہت، شوائیں لگوائی بہت، سب کچھ لگایا. اب بال اس سے موٹے نکلنا شروع ہو گئے. رو پڑا، کہنے لگا بچی کا معاملہ ہے. میں نے کہا کچھ خرچ کر سکے گا؟ کہنے لگا جتنا کہیں گے. میں نے کہا 1,20,000 صدقہ کر. اس کا علاج یہی ہے، اور 20 آدمیوں کو دے اور تلاش کر کے دے مستحق بنوں کو. اب یقین جانی اس نے مانا. مجھے ایک ساتھ ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو گئی، بچی ٹھیک ہو گئی. کہنے میں ایسی ٹھیک ہوئی جیسے کوئی جڑوں سے وہ کہتے ہیں فلاں بندہ وہ بواسیر کے منہ کے جڑوں سے نکال لیتا ہے. کہنے میں کیسے کوئی طاقت ہے اس نے جڑوں سے نکال دی اور میری بچی کے رخسار ایسے ہو گئے جیسے بچی ہوتی ہے. اس کا مجھ سے کہنے لگے آفتاب کپور ہے ان کا نام، اسپتال کے فیکٹری کے مالک ہے. اس سے کہنے لگے میں حج سے 1982 میں گیا. میری بیوی کو حج سے 2 دن پہلے اپینڈکس کا درد پڑ گیا اور ساری باتیں بہت کرنی ہوگی. میں کہ اللہ کے واسطے اس کو کوئی ایسی دوا دے دو میں حج کے 3 دن میں نکال لوں. حج کے سبھی ہو سکے گا. تو کہنے میں کچھ نہیں ہو سکتا. سارے ڈاکٹرس کو بول میں تھا اگر اس کی سرجری نہ ہوئی اپینڈکس پھٹ گیا تو موت واقع ہو سکتی ہے. کہنے میں نے اس وقت طے کیا رات کو 11 بجے دوسرے دن آخر کار نے مجھ سے لکھوا لیا کہ دوسرے دن 11 بجے اس کی سرجری ہوگی اور میں نے سائن کر دیے، دستخط کر دیے. اور کہنے میں طواف کرتا رہا روتا رہا، طواف کرتا رہا روتا رہا. اسی پر میرے من میں خیال آیا دعا بھی کرنی ہے، نفل صلاۃ حاجت بھی پڑھنے ہے اور صدقہ بھی کرنا ہے. آپ یقین جانیے اس سے خود کہنے لگا. کل میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ میں کل اٹھ کے نا بنانے میں جاؤں گا جہاں بکریاں ملتی ہیں، وہاں جا کے اچھی بکری 300 ریال کی ہے، 500 ریال کی ہے، اللہ میں صدقہ کروں گا. اللہ تو مہربانی کر اور میری بیوی کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. کہنے لگی کہ میں نے صدقہ کیا اور صدقہ کر کے ہسپتال میں گیا کہ وہ انہوں نے مجھے تو ہٹا لیا، اس کو ICU میں رکھ لیا اور اس کی آج 11 بجے سرجری ہے. کہنے لگے 11 بجے گیا تو میرا انتظار کر رہے تھے. کہنے لگے جی آپ کا پیشنٹ جو ہے کچھ نارمل ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ حج کر لیں. آپ کا پیشنٹ کچھ نارمل ہو گیا ہے، بہتر آپ حج کر لیں. ہم نے اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ دے دی ہے، ٹریٹمنٹ کر لیا ہے. اور ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کہنے لگا یہ پیشنٹ آپ کو حج کا ذریعہ تو بنے گا. یہ پیشنٹ آپ کا مسلسل بیماری میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں حج میں بار بار لے گا، لگتا ہے کہ حج بھی بار بار کرائے گا. کہنے کہ اللہ نے کرم کیا اس ایک صدقے کی وجہ سے، چھوٹے پیکٹ بھی ہے، اس ایک صدقے کی وجہ سے میرے کریم نے کیسا کرم کیا. 1982 سے لے کر آج 2008 کا حج میں کر رہا ہوں مسلسل کر رہا ہوں. یہ 2010 کا حج میں کر رہا ہوں. 1905 سے لے کر 86 سے لے کر 2010 میں جو حج کر رہا ہوں یہ سارا کا سارا یہی کر رہا ہوں. 2009 گزرا ہے نا. ایک اور واقعہ سنو. میں ایک گلی سے گزرا جا رہا تھا، بہت سے بندے اکٹھے تھے، اور کچھ گلی بچھا کے باہر گلی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا لگتا تو ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، موت ہو اس کی کلائی سے چوڑیاں اتاری ہیں وہ گلے سے. میں نے کہا دیکھو کچھ آیا نہیں، اما فوت ہو گئی ہے، یعنی خود بھی فوت ہو گئی. میں نے کہا دیکھو نیت کی تھی، ابھی جا کے کسی مدد سے ملے گی. آپ کو مشکلات ہیں، پریشانی ہے. ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو. آپ کی نماز چوک رہی ہے، تکبیر اللہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور چاہتے ہیں پڑھیں، اس لیے سے صدقہ دینا شروع کر دیں. 5-10 روپے تجربہ کر لیں.
شروع کر دیں. آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا شروع کر دیں. آپ سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن زبان جھوٹ کی عادی بن چکی ہے، صدقہ دینا شروع کر دیں. آپ صحت چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، صدقہ دینا شروع کر دیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے میری والدہ فوت ہوئی اور والد فوت ہوئے 1974 میں. میں ابھی بدھ والے دن صبح ایک شخص کا انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے یہ بات بتائی. وہ اس سبجیکٹ کا انٹرویو تھا لیکن گفتگو میں بات آ گئی. کہنے لگے کہ ایک شخص نے مجھے، میرے والد 74 میں فوت ہوئے تھے، اس وقت وہ کہنے لگے میرے والدین کو 50 سال ہو گئے ہیں 74 میں، اس کے والدین کو بڑے کتنے سال ہو گئے؟ 50. کہنے لگے 2 کام کبھی میں نے نہیں چھوڑے، 2 کام نہیں چھوڑے. ایک تو روزانہ اماں ابا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، چاہے تھوڑا یا زیادہ، ایک ان کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے والا طالب صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب کا آخری وقت تھا اور آخری وقت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لکھی نہیں جاتی، وہ دل پہ نقش ہو جاتی ہیں. کہنے لگے دیکھ طالب جمیل، میرے ماں باپ جب سے فوت ہوئے ہیں آج ان کو 7-8 سال ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں کہ میں نے ان کے لیے ہر نماز میں دعائیں مغفرت نہ کی ہو، طالب جمیل کچھ پڑھ کے ایصال ثواب نہ کیا ہو. طالب جمیل میرے لیے یہ کام ضرور کرتے رہنا اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی ترغیب دینا. آپ کرنے کی کوئی مصیبت. حتیٰ کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے اس نے میری دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، فلاں نے دکان نہیں چھوڑ رہا اور مقدمہ بھی میں اس کا چھوٹی عدالت کا ہار گیا ہوں. دکان میری ہے، مقدمہ بھی ہار گیا ہوں. اس نے جھوٹ دھوکے فریب کو اکٹھا کر کے مقدمہ جیت لیا ہے. اب سیشن میں جا رہا ہوں، دعا کریں. میں نے کہا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، وکیل کی فیس لگتی ہے، آنے جانے کی اسٹامپ لکھنے پیسے لگیں گے، اخراجات ہی اخراجات ہے کہ بقول ایک شخص کے عدالت میں جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ ایک لوہے کی ٹانگیں ہو، قانون کا خزانہ ہو اور جھوٹی زبان ہو. لوہے کی ٹانگیں ہو، کھڑا ہی ہونا پڑتا ہے، قانون کا خزانہ ہو اور جھوٹی زبان ہو. مجھے ایک انسپیکٹر کہنے لگا پولیس کا، مجھے کہنے لگا کہ یہ سیمنٹ میں ریت ملاتے ہیں پھر مسالہ بنتا ہے، آپ صرف سیمنٹ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس میں ریت ملاؤ، جھوٹ بولو. اچھا میں مجھ سے اس کا خرچ ہوگا؟ کہنے لگا ہوگا. میں نے کہا ایک خرچ میں بتا دیتا ہوں، خرچ تھوڑا ہو جائے گا. روزانہ اپنی توفیق سے زیادہ صدقہ کر. لفظ سمجھے؟ اگر توفیق والا صدقہ قربانی نہیں بنے گی. میری بات پہ غور کرنا، جس عمل سے قربانی ہوگی اللہ کے پاس کون سا نام آئے گا؟ بات سمجھ آئی؟ جس عمل سے قربانی بنے گی اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس آنے کا مقام بنے گا. میں نے صدقہ کر اس نیت سے کہ دکان چھوڑ دے، اس نیت سے صدقہ کرتا رہا. اور سیشن جج کے کیس سے پہلے کریم نے ایسے کوئی غیر سے مدد کی، اس کی دکان چھوڑ کے چلا گیا اور کیس بھی وہی بڑھا ہوا. اس سے بھی اوپر کی ایک بات ہے کہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں نا، یہاں ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے. ابھی یہ فتویٰ بتایا ہے، تقویٰ بتا دو. تو ایک دفعہ گئے ہم سروزے میں، امیر صاحب نے کہا بھائی غسل کے فرضوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. 4-5 دیہاتی بیٹھے تھے. ہاں جی غسل کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ غسل کے فرض 3 ہوتے ہیں. تو بھی گنوا. اچھا بھائی وضو کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. وہ بھی گن لیے. نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 13 ہوتے ہیں. ایک دیہاتی دوسرے ہوتی وہ کہنے لگا اٹھو گنا اور کب بات گئی. پہلے 3 تھا کام سہتا تھا، 4 تھا کام سہتا تھا، اب 3 پہ آئے، 4 پہ 13 پہ آئے. کچھ اب آپ کہیں گے گاؤں سے نکل گیا، لیکن میں کیا کروں؟
آپ میرے پاس آئے تو مجھ سے کہنے لگے جی کوئی فلاں تکلیف ہے. مجھے پتا تھا یہ تکلیف ہے, اس کا علاج صدقہ ہے. میں نے کہا ایسا کریں, اس میں ہزاروں لگ جائے گا, اب 15-20 ہزار صدقہ کر دیں. اس سے کہنے لگے جی میں کر کر کے تھک گیا ہوں, اتنا علاج ہے, اتنا نہیں ہے, اب تو بیچ کے آپ کے پاس پیسے بیچ کے فلاں کر کے ادھار لے کے آیا ہوں, یہ کر کے آیا. میں سن لی اس کی کہانی, رونا پیٹنا, اور اس نے منہ میں نہیں پیٹا بڑا سب کر دیا. بنا مجھے کہنے لگا کہ دنیا مت کرنا, روٹی شکر کرنا, دنیا مت کرنا, روٹی شکر کرنا. تو روٹی شکر نہ کھا رہا تھا, دنیا مت کر شروع کر رہا تھا. اور ذکر بکر کے لیے معلومات اشر حکومت میں بکرا بکری زیور چوڑیاں ہوتی نہیں ہوتی. اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کا سوچتے ہیں پھر دوائی میں بناؤں گا کچھ مہنگی بنے گی. کہ میں جو کتنے کی کر, میں کہ 30-35 لگ جائے گا. کریں سمجھ آئے, کریں گے اور آپ کے ساتھ اور کی کریے گا. تاریخ کو پیسے دینے کے لیے 30-35 ہزار روپئے وہ کہتے ہیں کریں گے, اور اللہ کو دینے کے لیے اس نے ساری ضرورت اور رفاقی کی کہانیاں بیان کر دی ہیں. اس کی وجہ ہے مال پہ مال لگا کے, چیزوں پہ لگا کے شفا ملتی نظر آئی ہے, صدقہ کے ذریعے مشکلات حل ہوتی نظر نہیں آئی, کوشش نہیں کی, اور اس چیز کو دیوان میں نہیں ڈالا, دیوان میں نہیں ڈالا. آپ بتاؤ بکرا کشمات کے ساتھ ہے جنا والا, جنا والا خیر نے ایک بندے کو اللہ پاک نے قرون اولا کا ایمان دیا. جو خیر قرون کا ایمان تھا نا, وہ اس کی سطح عطا فرمائی. جیسے مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تبلیغ والے میرے پیچھے لگے نا, کہتے سال کے لیے چل, اور خود بھی کہنے لگا کہ پیسہ نہیں پڑے کہ ہار گنا کے چلے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تبلیغ والے میں چھوڑ دیں. کہنے لگے میرے پاس بھی گھر ہے, کبھی مجھے غصہ آنے کا وہ کر دوں گا. میں نے کہا اللہ پتہ نہیں کیا گھر ہے. میں نے کہا مجھے بتا. کہنے غصے میں نہیں, بتانے کا نہیں ہے. تو میں نے کہا بتا تو صحیح اللہ والا. کہنے لگے یہ موٹر سائیکل ہے میرے پاس, اس پہ گھر میں دودھ لاتا ہوں, شہر میں بیچتا ہوں, یہ بیچ پڑ رہا. میں نے کہا اس پیسے سے کیا ملے گا. کہنے لگے نہیں, میں اور کام کرتا ہوں. پھر کہنے لگے جب مجھے 10 روپے کی ضرورت ہوتی ہے, میں 10 روپے ادھار لے کے صدقہ کر دیتا ہوں. لو بھائی, یہ کہے گا کہ سکھر میں بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ انوکھی باتیں کرنے والے مسئلہ جو ہے یہ مجھے کہاں سے آ گیا, یہ مفتی صاحب کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. ہاں یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس کو آپ آزما کے دیکھیں, اللہ کی مدد کو آنکھوں سے نہ اترتا دیکھیں. بات وہی آ گئی جس صدقے پہ مجاہدہ نہ ہو. بات سمجھ, قربانی نہ ہو. اب کیا لگے میں 10 کا لیتا ہوں اور پھر صدقہ کر دیتا ہوں, 100 کے انتظار کرتا ہوں, اور میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت, 10 دنیا میں مجھے ملتا ہے, ملتا ہے, ملتا ہے. اور اتنی طاقت سے کہا اس نے, اتنے یقین سے کہا, جیسے میں نے کل آپ کا اسکیانا حضرت مفتی زین العابدین سے رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں جنت کو بیان کر رہا تھا, جنت کی کھانے بیان کر رہا تھا, اور بچہ بیٹا ایسے نواب اپنا نکل رہا تھا کہ اس کو عین یقین تھا, اس کو حق یقین تھا کہ جنت کے کھانے میرے سامنے پڑے. اس کو ایسے یقین. اچھا کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ سر پہ ساری جماعت کے برتن اٹھائے جا رہا, وہ تو کہاں. کہنے لگے موٹر سے غصہ آ گیا تھا مجھے. پھر غصہ آ گیا, موٹر سائیکل بکا 24,000 کا, پرانا تھا, یاما تھا پرانا, تو وزن نہیں اٹھا سکتا ہے, وہ بکا 24,000 میں نے سب کا کر دیا. اب مسجد میں جا کے وہی دکھا کے اس کریم کے سامنے بیٹھ گیا. ہاں کہنے لگے 3-4 دن تو اس نے رلایا,
ہائے ہائے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ لگے 3-4 دن تو اس نے بلایا، اور 3-4 دن کے بعد کہنے لگا کہ اب 34 کو 10 سے ضرب دیں۔ تو کتنی ہو گئی تازہ بیٹھے ہو سارے ہیں 240، کہنے لگے 140 جماعت والوں کا خرچہ، رات گھر دے کے سلاس کر کے آؤ۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، رب کو دیا ہوا رب لوٹا کے دیتا ہے۔ میاں احسن کہنے لگا، میاں احسن حلیف دودھ والا کہنے لگا، میں نے محنت کر کے تبلیغ والوں کو راضی کیا کہ یہ میرا فارم ہاؤس ہے فیروزپور روڈ پہ، جو آج کل لاہور کا مرکز مسجد ابراہیم ہے، جہاں گھوڑے ہوتے ہیں، اور میرے جھیل بھی اس کو قبول کر لو مرکز کے لیے، روزے رکھے، دعائیں کی، 8 کروڑ روپیہ اوپر لگایا، اور یوں لفظ کہا، پھر اللہ نے اٹھا کے 8 کروڑ واپس میرے منہ میں ڈال دیا۔ مجھے اللہ نے کاروبار میں لوٹا دیا، سمجھ گئے، منہ پہ مار دیا۔ صدقے سے اپنی مصیبتوں کو، صدقے سے اپنی مصیبتوں کے چھٹکارے کے ذرائع بناؤ۔ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ، دنیا کا سب سے بہترین طریقہ صدقہ ہے، اور اس سے برکت جو آتی ہے وہ ایسی آتی ہے کہ پھر جاتی نہیں ہے۔ کرتے رہو۔ ایک قریب کا کیس ہے، گنگرین ہو گئی شوگر کی وجہ سے، ایپسس ہٹ گیا، انہوں نے کہ جی آج بھی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، مجبوری ہے، کیا کریں۔ تب نے کیا کیا، وہ آنے جانے والے نا بڑا آدمی تھا، اس کو پیسے دے گئے، یہ جی ذرا بس ذرا تھوڑا سا نا آپ خیرات کر دیجیے، خیرات کے نام سے نا پیسے دے گئے، تقریباً 85,000 کٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے من میں آیا، ایسے سب اس نے رکھا تھا۔ وہ مسجد کا اپنا ہسپتال کا چھوٹا ہوا ہوتا ہے نا، جھاڑو دینے والے، یہ بیچارے صفائیاں کرنے والے، ان کو بلایا اور بلا کے نا سب کو 85,000 روپये اسی وقت دے دیا، سب نے بتا دیا، ایک نے لیا نا دوسرے کو دے دیا، اس نے دوسرے کو دے دیا، انہیں ایک بابا ہے وہاں ایسے بڑا پیسے بات ہوا اور 13,000 کا نوٹ دیا، سارے لوگ آئے اور سب کو بانٹ دیا۔ اور 2 دن کے بعد اس کی سرجری تھی۔ جب 2 دن کے بعد سرجری میں ڈاکٹر نے پٹی ہٹائی نا، تو ایک ڈاکٹر نے مجھ سے اس طرح اس کے ٹانگ بچا نہیں سکتے؟ اس نے کہا سر ہر میڈیسن آزمائی ہے۔ سینئر ڈاکٹر تھا جس نے سرجری کر دی تھی، وہ آتا تھا ہفتے کے دن 1 دن اور سرجریاں کر کے چلا جاتا تھا، مال جیسے ہوتے ہیں نا ڈاکٹرس کے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے۔ اس نے کہا فلاں میڈیسن اس کو دو، میں آئندہ ہفتے اس کی سرجری کروں گا، آج نہیں کرتا، اس کو فلاں میڈیسن دو۔ جب فلاں میڈیسن دی، وہ فلاں تو اس کے دل میں کریم ڈال رہا تھا نا، جس کا تو کام کرتا نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اللہ نے آزما کے دیکھتے سے کریم کی طاقت کو، تو نے آج تک سری کا سب کا اور 20 روپئے کا سب دیکھ دیا، اس کے مطابق اماؤنٹ لگا، ڈسپرین سے پیراسیٹامول سے بڑی MG کی گولی سے آ جاتا ہے، وہاں سے سمجھ آتی ہے، یہاں سمجھ نہیں آتی۔ جب آئندہ ہفتے آیا کہنے لگا تم اس کو کاٹ رہے تھے، دیکھو کتنا جو ہے زخم ہیلپ ہو گیا، بھر گیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے واقعی سر آپ کی میڈیسن تو لاجواب تھی، مریض سن رہا تھا، مریض تو سن رہا تھا نا ان کی باتیں، اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگا تمہاری میڈیسن مٹی ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، میرے ساتھ کیا نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ کیا تمہارا سکتا، تو اس نے کہانی سنائی آپ کہنے لگے ایسے ایسے آپ جب آئے تھے 2 دن پہلے، مجھے لوگ پیسے دے گئے تھے، کچھ میرے اپنے پیسے بھی تھے جیب میں، انہوں نے کہا پتہ نہیں مر گیا تو یہ پچھلے دنوں میں یہ 85,000 روپئے غریب جتنے بھی تھے اس عملے کو، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں چوڑے بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اور سب کو میں نے صدقہ کر دیا۔ رب کی برکتوں کے نظام کو جانچو، پرکھو، جھانکو۔ اللہ والوں، میرا کریم کن ذرائع سے دیتا ہے، کن ذرائع سے کاٹتا ہے، کن ذرائع سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ رب کا نظام ہے یہ دینے کے طریقے ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائی کا طریقہ، مہنگی سے مہنگی لباس میں، اور مہنگی سے مہنگی چیز
لیکن اکثر ریٹائر بندے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بابا گھر جا کے کھانا پہ ہونا چاہتے مسجد جا دوں. اللہ کہہ رہی ہے اور نہ جائے معاملے میں پڑھ کر مجھے اوپر جائے گا. اور میں کہتی میرے بچوں کو ڈانسیں لگتی ہے. اور بابا جی آ کے مسجد کے مولوی صاحب کو جو ہے نا اس پہ قحط لگا دیتا ہے اور ماشاء اللہ لگا دیتا ہے. کیوں؟ بابا ہوتا ہے ریٹائر افسر کی لائن کا اور گھر چلتا نہیں سوائے مسجد کے مولوی میں. کیوں؟ بابا نے ڈاکٹر پہ چلنا بھی دیا ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے چلنا بھی دیا ہوتا ہے. اللہ والوں میں سچ کہہ رہا ہوں. علامہ بیدر صاحب نام برکاتا ہوں. میرے شیخ فرمانے لگے میرے والد صاحب حضرت مفتی الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی حضرت بڑے علماء میں سے تھے. کسی نے کان میں کہہ دیا حضرت وہ مدرسے کا نظام کمزور ہے ذرا کھانوں کے لیے کہہ دیجیے گا. قربانی کی عید تو ضحا پڑھانی تھی نا. ذرا چلا ابھی مجھ سے نہیں ہوتا. انہوں نے اصرار کر دیا حضرت آپ فرما دیں گے. اب حضرت نے جو فرمایا حضرت بیدر صاحب کے بقول اور وہ سناتا ہوں چھوٹی سی بات. اس کے بعد میں محفل کو سمیٹ رہا ہوں. کچھ محفل لمبی ہو گئی ہے باتیں لمبی ہو گئی ہیں. میں تو کچھ اور پیکج دینا چاہتا ہوں لیکن میں آپ تھکے تھکے نظر آ رہی ہے. میں تھکا ہوں یا آپ تھکے ہیں؟ دو میں سے کوئی ایک ہے صحیح. کہہ رہے ہیں کہ تقریر کے دوران کہنے لگے میں آ رہا تھا یہ سارے مدرسے کے مولوی مجھے کہتے ہیں آپ کھالوں کے لیے کہہ دیں. اور دیکھو میں تمہیں کھالوں کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن تم پہ کر احسان رہا ہوں. اللہ اکبر کیا عجیب بات ہے. اور یہ میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں تم پہ احسان کر رہا ہوں. اس کھال کو گھر میں رکھ دو 3 دن کے بعد کیڑے پڑ جائیں تمہارے گھر میں تعفن ہو. تمہاری گالوں کو ہم لیتے ہیں اور ہم لینے نہیں آئیں گے تمہیں خود پہنچانی پڑے گی. ہم نہیں لینے آئیں گے تمہیں خود پہنچانی پڑے گی. ہم کھالیں تمہاری لیتے ہیں پھر ان کو نمک لگا کے ہاتھ گندے کرتے ہیں ان کو بیچتے ہیں بیچ کے خیر کے کام میں لگاتے ہیں. ارے لکھی ہوئی کھال دے کے جنت کے لباس لیتے ہیں. ہم نے تم پہچان نہ کیا تو کیا کیا ہم نے تو پہچان نہ کیا تو کیا کیا. اللہ والوں میں سچ کہہ رہا ہوں نیند میں لگا کے کبھی نظر اٹھا کے میں دیکھ لوں کہ ہم نے احسان کیا. آپ کی مہربانی بڑا ہمیں اچھیاں داچنا نیویاں نال نبھائی ہو اور یہ مہربانی آپ نے قبول کر لیا. اور غریب کو دے کے صدقہ خیال کرنا یہ بڑا باریک کام ہے. کبھی غریب کو یہ توقع رکھنا اگر وہ آپ کے صدقے کے بعد آپ کے وہاں سلام کر لے آپ کو چھپ کے مل لے ڈر جانا ٹھہر جانا کہیں میرا سلا کہیں اس دنیا میں میرے پروٹوکول میں نہ مل جائے مجھے اس سے کنارہ کر جانا قریب آ رہے دور ہٹ جانا کہیں مجھے سلام نہ کر دے کہیں مجھے سلام نہ کر دے کہیں اس کی آنکھ میری وجہ سے شرما نہ جائے. ہاں یہ احتیاط کے پہلو ہیں احتیاط کے پہلو ہیں بڑے احتیاط کے پہلو ہیں. صدقے سے اپنی مصیبتوں کو اپنی پریشانیوں کو اپنے غموں کو اپنی مشکلوں کو. مجھے ایک مائی کہنے لگی کہ شادی ہو کے آئی ہے میری ساس نے میرا جینا دوبھر کر دیا. کہتی ہے میں نے غربت تنگدستی میں زندگی گزاری تھی تو پانی کا پمپ موٹر چلا کے بیٹھی ہے. ایسا کر پمپ کو بالٹی میں بھر لے اور ساری رات میں لاہور کی سردی میں بالٹی ہو جائے برف. کہنے لگے صبح بچوں کا منہ بھی اسی سے دھو اور بچوں کو جو ہے اسکول بھیجنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے اور ضروریات کے لیے بھی اسی سے کر. تازہ پانی بھرنے نہیں دیتی. بعض اوقات سانس ایسی ہوتی ہے بعض اوقات برکت کے لحاظ سے بو ایسی ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر کہنے لگے بڑے وظیفے بڑے جگہ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک طریقہ میں بتاؤں. ایک یہ ہے کہ ایک تصویر صبح شام سانس کی روح کو بخش. ایک دم کہنے لگی وہ زندہ ہے. میں نے کہا ہاں زندہ ہے.
साले सवाब होते हैं। और एक बात अर्ज करूं, माल के हदिया देते हो, आज के बाद अमाल के हदियों का रिवाज बना हुआ अल्लाह वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमाल के हदिये मिलते हैं। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा जी 1,24,00,000 दरूद शरीफ आपको हदिया है। हाँ सच है, ये हकीकत है। अमाल के हदिये दो एक दूसरे को, ये रिवाज बना हुआ अल्लाह वाले। मैंने वो शुरू को हदिया दे 1 तस्बीह सुबह शाम दरूद शरीफ की, और इस नीयत से सदका करना शुरू कर दे, जो तुझे हास्ब तौफीक है वैसे हास्ब तौफीक से ज्यादा करेगी, फायदा ज्यादा होगा, ताकि कुर्बानी हो। लग समझे, कुर्बानी होगी तो बात बनेगा। और सदका देना शुरू कर दे और दरगुजर भी कर। अब यकीन जानिए उसने दरगुजर नहीं किया कि पांच नाम बड़े जलानी होते हैं, खासतौर पर नून वाले नाम, उसने दरगुजर ना किया। उसने ये 2 काम किए, एक तो दुरूद शरीफ तस्वीर पढ़ी। बाज बहू में आती है कि मैं आपका नाम सुना है, जरा हिसाब करके बताएं, मेरी सास बहुत बीमार है, कब ठीक होगी? कब से मुराद समझ गए? कब ठीक होगी समझ गए? हाँ बहुत बीमार है। अच्छा ये भी कहते हैं मेरी सास बहुत अच्छी है। अम्मा के बारे में नहीं कहते अक्सर। हाँ ये जब पूछी जाती है मैंने कहा ये सास ही है, मेरी अम्मा है। मैंने कहा नहीं तेरी अम्मा नहीं है, तेरी सास है। वो नहीं होगी ना, मेरी सास के बारे में है, आप जरा देख के बताएं, हिसाब करके बताएं कि वो कैसे है, ठीक जल्दी हो। बेचारी बड़ी तकलीफ में, बहुत नेक है, जिक्र बहुत, बरकत बहुत है उनकी वजह से, लेकिन तकलीफ में बहुत है बेचारी। जरा आप देख के बताएं कि अम्मा कब ठीक होगी, कब घर फारे होगा। उसने 2 काम किए। एक काम क्या किया, एक तो दुरूद शरीफ की 1 तस्बीह पढ़ के आप भी तजर्बा करके देख लीजिए। घर में झगड़ों के लिए, परेशानियों के लिए एक दूसरे को अमाल का हदिया करें। हाँ अरे दिल ऐसे मिलते हैं, ऐसे दिल में जोर पैदा होता है कि कुछ तोड़ नहीं सकता अमाल के हदिये से। और सबका करना शुरू कर दे। उसने करती रही। फिर उसने एक छोटा सा वाक्य सुनाया। कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर 2 दिन की बड़ी, पहले ही हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, पहले ही हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, सब भर की मिन्नतों ने गंवा दी रही सही। सारी रात मिलते करती थी, हमारा 2 दिन की इजाजत दे दे, मैंने अपनी माँ के पास जाना है। इस दफा इजाजत लेके 2 दिन की गई ना, तो मेरी कमरा साफ, मेरा कमरा ठीक ठाक, वो नुकरानी घर की आई, सफाई करवा दी, सारा काम कर दिया। मैं आई, हाय मेरी बेटी आई, तू जो गई बस मैं परेशान हो गई, तू अपनी माँ के घर आज के बाद जाया कर, लेकिन मुझे फोन कर लिया कर। मैं वारी गई, मोहब्बत, प्यार, उल्फत, मवद्दत, मरजइयत, पता नहीं क्या कुछ। मैं अम्मा को देखूं और आसमान को देखूं और फिर देखूं कि रोशनी को अपने सबका काम करता है। घरों को जोड़ने के लिए आज मैंने गुस्सा बता दिया आपको। ये घर के अंदर जो तोड़ है, माँ बेटी के नाम पे, बेटा बेटी के नाम पे, भाई भाई के नाम पे, सास बहू के नाम पे, नंद के नाम पे, सौकन। हाय हाय, ये सौकन नहीं होती, 100 कन होते हैं, 100 कन। उसके लिए 100 कन इकट्ठे करके उसी एक चीज की कोई सूंघ लेती रहती है। क्या करते हैं इसलिए कहती है 100 कन, 100 कन। ये सारे के सारे झगड़े खत्म अमान की बरकत से, सत्य की बरकत से। आप करके देखें, तजुर्बा करके देखें। अमान की बरकत से अल्लाह पाक की बरकतें, सत्य की बरकत से अल्लाह दिलों को जोड़ देता है, परेशानियां दूर कर देता है,
رہے تھے. ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے اوپر بس پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گھٹنوں کا درد, جوڑوں کا درد. میں نے کہا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیا کر, تجربہ کر لیں. چلو یہ تو مفت کا ہے. اب ٹھنڈا سانس لیا, سکھ کا سانس لیا. یہ برکت کا ایک اور نظام بتا رہا ہوں. برکت ہے. 3 پانی کائنات میں ایسے ہیں, دنیا میں 3 پانی ایسے ہیں جن کے اندر اللہ جل شانہ نے شفا رکھی ہے. ایک بارش کا پانی, ایک زمزم کا پانی, ایک وضو کا بچاؤ پانی ہے. کر کے دیکھیں تجربہ. طریقہ عرض کرتا ہوں. آپ جس ٹوٹی سے, جس نلکے سے, جس لوٹے سے, جس برتن سے وضو کرتے ہیں, پہلے لوٹے ہوتے تھے, اب ٹوٹی ہے, نلکے ہیں, بیسن ہے, جو بھی ہے, اسی سے آخر میں 3 گھونٹ پانی پی لیں وضو کرنے کے بعد. اور اگر لوٹے میں ہے تو 3 گھونٹ پانی بچا لیں, برتن میں ہے 3 گھونٹ پانی بچا لیں. اس کے 10 فائدے بتاتا ہوں. 3 گھونٹ پانی کے 10 فائدے بتاتا ہوں. پھر واقعات سنانے بیٹھو تو صبح ہو جائے گی, لیکن 10 فائدے بتا کے نظام کو سمیٹ رہا ہوں. آخر میں کل کی ہوگی انشاءاللہ, زندگی باقی تو کل باتیں کریں گے. اس کے 10 فائدے بتاتا ہوں. اینزائٹی, اسٹریس, سائیکولوجیکل ڈیزیز, یہ آج کے دور کا تحفہ ہے. ڈپریشن جسے کہتے ہیں, ٹینشن, یہ آج کے دور کا تحفہ ہے. بڑا بہترین علاج ہے, بڑا بہترین علاج ہے. میں FM4 میں اسلام آباد میں کلینک کرتا تھا. 16 سال کیا, مصروف زندگی چھوڑ دیا. وہ FM جو ہے عمرہ کا علاقہ ہے. غریب بیچارہ کیا کرنا چاہے گا وہاں. F10, F11, F9, F8, F9 تو سارا پارک ہے. وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں آپ کے سامنے سے آیا ہوں. وہاں صاحب بنگلہ سامنے تھا, سلطان بیٹھا اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کوئی رہا ہے, اس کا سامنے بنگلہ تھا. ادھر چکوئی کا بنگلہ تھا, ادھر فلاں کا, ادھر فلاں کا, ادھر فلاں کا. سامنے سے آیا ہوں. سنے آپ یہاں آتے ہیں ظاہر ملک کے بنگلے میں, جن کا پاکستان ابزرور اخبار نکلتا ہے, یہاں آپ آتے ہیں. مجھے پریشانی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کتنے کنال کا مکان ہے؟ کہنے لگے اتنے کنال کا. میں نے کہا اس لیے کہ جتنے کنال کا مکان ہوتا ہے اتنے کنال کی پریشانی ہوتی ہے, اور جتنا مکان چھوڑنا پڑے گا انہیں پریشانیوں کی ہوتی جائیں گی. لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں, بڑی بڑی کنالوں کے مکان ہے, کوئی پریشانی بھی نہیں. اللہ کے نظام کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, عمل اور حقیق کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تکڑا کام. دوسرا فائدہ غصہ. جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو, اور لوگ ایسے ہوتے ہیں غصے کے ہاتھ مجبور ہوتے ہیں, غصے کے ہاتھ مجبور ہوتے ہیں. غصہ زیادہ آتا اس کا بہترین علاج ہے. حصول حلم کے لیے, حصول حلم کے لیے بہت لاجواب علاج. تیسرا ہائی بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. ہائی بلڈ پریشر کا یہ ہو سکتا ہے. آپ 3 گھونٹ پانی پینا, گنتے جائیں, پھر نہیں بتاؤں گا. چوتھا, ناخابی, جن کو نیند نہ آتی ہو, نیند ٹوٹ جاتی ہو, اس کے لیے بہترین علاج ہے. 5واں, اور جوڑوں کے درد کا لاجواب علاج ہے. جوڑوں کے درد کا لاجواب علاج ہے. 6واں, چہرے پہ کھیل ماسے ہو, چہرے پہ چھائیاں ہوں, چہرے کے حسن و جمال کے لیے لاجواب نسخہ ہے. کتنے ہوئے؟ 7واں, جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری ضرورت جو ہے روز روز سے ہوتی جا رہی ہے, اس کے لیے بہترین علاج. 8واں, نیندوں کے راز کے لیے گیس تکفیر بانے کے لیے بہترین چیز ہے. اور 9واں, اس کے علاوہ کوئی مشکل ہے دنیا کا کوئی مراد پانی ہے تو بھی بہترین علاج ہے. کیوں؟ 3 پانی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور یاد رکھنا, برکت کا دوسرا نام مدد ہے. برکت کا دوسرا نام مدد ہے. برکت مدد کے بغیر آ نہیں سکتی. کوئی مشکل کام ہے, پریشانی ہے, اس کی نیت کر کے کام شروع کر دو. اور
حصول تقویٰ کے لیے بہترین ہے، اس نیت سے پیے. آخری چیز سچ کہہ رہا ہوں، یہ 3 گھونٹ جس نیت سے پیے وہی ملے. یہ 3 گھونٹ جس نیت سے پیے وہی ملے. ہے یقین شرط، مستقل مزاجی شرط، جلدی نہ کرنا، یقین سے کرنا. جتنا یقین ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، اتنا نفع ہوگا. کام کی باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے تو میرے وہاں پسینہ آ گیا تو سردی بھی کم ہو گئی تھی گائے والے کام پہ. ہم یہ کہتے بڑے کام کی باتیں ہیں. میرے بڑے بچے بھی ایسے کام بتاتے ہیں وہ نہ ہوتے ہیں وہ نہ بتا. بس اور تھک گیا. تو اس لیے اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. آپ کو نفع ہو جائے گا، شاید میری آخرت کا سامان بن جائے. یہ ضرور کریں. سنو میری بات کو غور سے سننا کہ چند آخری جملے کہہ رہا ہوں، یہ میری ساری باتوں کا نچوڑ ہے. ان میری آخری جملوں پہ غور کیجیے گا ذرا غور پہ. دیکھیں گے بات سنیں. سائنسی دور ہے، کیا تو پیسے کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، اور پوری دنیا کا نظام کہاں سے کہاں پہنچا ہے. لیکن ساری دنیا جہاں سے جہاں چلی جائے، فطرت اپنی حقیقت کو کبھی ختم نہیں کر سکتی. یورپ میں ایک سیل کام کیا ہے، سیل قائم کیا ہے، سیل. بڑے بڑے سائنسدانوں کا ایک سیل قائم کیا ہے، اس کا نام ہے ٹون کا سیل. اور نام ٹون کا سیل رکھا ہے. جیسے انگلش میں سموسوں کو سموساج کہتے ہیں. ان کے پاس سموسا کام بچوں میں انگریز آیا، اس میں جنابوں بچوں میں سائنس ہم سے آگے نکالے اور پھر بتانا کرنا یہ جنگل نکال کے تو اس میں اس کی سوچ کے اندر کیوں بڑھے اور لوگ کہہ رہے ہو یہ کوئی چیز ہے. اور وہ لوگ اپنی ہسٹری نکالی ہسٹری میں بیٹھے تو سن لو جس طرح انگریز کی ہسٹری میں جنم نہیں ہے، انگریز کی ہسٹری میں برکت نہیں ہے. انگریز کی ہسٹری میں برکت نام کی چیز نہیں ہے، برکت کا کانسیپٹ نہیں ہے، برکت کی ڈسکشن نہیں ہے، برکت کا کوئی ظہور نہیں، کوئی وجود نہیں ہے. وہ کس کو چھوٹے کرتا ہے. یہ صرف ایمان والوں کے پاس ہے. یہ ایمان والوں کے پاس ہے. اللہ کا برکت کا نظام کہاں کہاں چھپا ہوا ہے. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو. اللہ والے اللہ کی برکت کا نظام کہاں کہاں چھپا ہوا ہے، تحقیق کرو. تو سائنسی دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے. اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں. ہر شخص بقدر یقین پاتا ہے، ہر شخص بقدر یقین پاتا ہے، ہر شخص بقدر دھیان پاتا ہے، ہر شخص بقدر اعتماد پاتا ہے. ان چیزوں کو اختیار کریں اور ان چیزوں پہ اعتماد کریں اور ان چیزوں کو اپنی نسلوں پہ پھیلائیں اور ان چیزوں سے نفع حاصل کریں. جو اعمال میں نے عرض کیے ہیں، جو اعمال میں نے عرض کیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دعائیں اب آپ کریں گے وہ لکھ دیں. اس کی ترتیب کیا کریں گے؟ دعائیں لکھ دیں. تو اکثر ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کاغذ ہے، کاغذ میں آتے ہیں قلم کے ساتھ لاتے ہیں. کتنے وہ لکھ دینا. آپ کو کون پہنچاتے ہیں عمر میں وہ کہنے میں اس کی کیسے بڑھ رہے ہیں، کیسے لے لینا. تو اعمال کو وزن کریں. سب میں ارے وہ لوگ جو اللہ معاف کرے میں یہ مسئلہ بتاؤں رب کو نہیں مانتے،
المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، اخلاص و ایمان کا ذریعہ بنا، تقوی اور برکت کا ذریعہ بنا. ہمارا یقین ہمارا یا اللہ دل و جان سے آ جائے، اس کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں تیزاب سے ہونے اور تیزاب کے کرنے سے جو تیرے فائدے ہیں یا اللہ نفع ہے، ان کا یقین کامل آ جائے. اس یقین کو پختہ فرما دے یا اللہ. ہماری تنہائیوں کو اپنی ذاتی آنے کے تعلق والا بنا دے، تنہائیوں کا تقوی عطا فرما، ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرما. جن کے گھر پریشانی ہے، مشکل ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے غم ٹال دے، ان کی گھریلو الجھنیں دور کر دے. اپنی ذات والی یقین عطا فرما دے، نمازوں میں دھیان عطا فرما، خشوع عطا فرما، دعاؤں میں اہتمام عطا فرما. لمبی دعاؤں کی توفیق عطا فرما. تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے کام بن